مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہیں۔ کل کا میسج آپ کے لیے تھا فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہیں، روٹی سے نہیں۔ آج آپ کے پاس کلام ہے متی رسول کی انجیل، اس کا 16 باب ہے اور اس کی 12 اور 13 آیت کہ آپ کو خداوند کا زندہ کلام کیا فرماتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، تب ان کی سمجھ میں آیا، جب روٹی کی بابت منع کیا گیا تو سوچنے لگے کہ روٹی نہیں کھائیں گے تو جئیں گے کیسے؟ کہ جب اس نے فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار کہا تو آگے وہ سمجھے، تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ خداوند یسوع نے کلیسیا کو، اس وقت کے لوگوں کو، یہودیوں کو، جتنی بھی قومیں موجود تھی، ان سب سے کہا کہ آپ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا گیا تھا۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ بولے، اس کے بعد وہ فلپی کے علاقہ میں چلا گئے۔ لکھتا ہے، جب یسوع کیسر یا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا۔ خداوند یسوع جب فلپی کے گاؤں میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے بارے میں پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، تو آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ آج تک جیسے ہمارے لوگوں میں ہم میں سے کچھ لوگ نہیں سمجھے کہ یسوع باپ ہے یا بیٹا ہے یا روح القدس ہے۔ یسوع مسیح پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے، مخلوقات کا مالک اور خالق ہے۔ وہ سب کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکنے والا اور اپنے ہاتھ کو رزق کے لیے ہر کسی کی طرف مصروف کرنے والا ہے، اور غلام زندگیوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اسی لیے شاگردوں سے کہا، کلیسیوں سے کہا کہ آپ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنا۔ جب یسوع کیسر یا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی، بعض یرمیا کہتے ہیں یا نبیوں میں سے کوئی اتر کر آیا۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے یوحنا کے درمیان میں بھی موجود تھا، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند یسوع مسیح کی راہوں کو تیار کیا، اس کے راستوں کو سیدھا کیا، اور یرمیا نبی نے خداوند یسوع مسیح کے نام سے بڑے بڑے معجزے کیے، اور اس وقت کے فریسیوں اور صدوقیوں کے سامنے ایک لوہے کی دیوار اور پیتل کا ستون بن کر کھڑا ہو گیا 14 برس کی عمر میں۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے مرکز رسول کی انجیل، اس کا 8 باب، اس کی 27 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ مرکز رسول کی انجیل، اس کا 8 باب اور اس کی 27 آیت ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ لکھتا ہے، پھر وہی بات جو یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں کہی تھی، وہی بات آپ کے سامنے اب مرکز کی انجیل سے شیئر کرنے والے ہیں۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد کیسر یا فلپی کے گاؤں میں چلے گئے، وہ پہنچ گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ وہاں پر اس نے یرمیا نبی کا ذکر کیا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر کیا ہے، نبیوں میں سے کوئی۔ آپ اس میں دیکھیں، انہوں نے جواب دیا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اور بعض ایلیا
اور بعض نبیوں میں سے کوئی، یہاں پر یرمیہ کو وہ چھوڑ گیا ہے، کیونکہ یرمیہ بائبل مقدس کی کتاب جو ہے وہ دوسرے نمبر پر بڑی کتاب ہے۔ وہ بہت بڑا نبی ہے، جن کی سوچوں کو، جن کے خیالوں کو تبدیل کرنے والا، بدلنے والا، اس کے سوچوں خیالوں میں رہنے والا ہی خداوند یسوع تھا۔ خداوند نے اسی کو لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بنا کر فریسیوں اور صدوقیوں کے سامنے جب کھڑا کیا تو اس نے ایک سراہی لی اور اپنے ہاتھ میں لے کر پکڑ کر اس نے زمین پر پھینکی، سو توڑ دی، اور یرمیہ نبی نے کہا کہ تم سب اس مٹی کی مانند ہو۔ خدا کا کلام جو ہے واضح طور پر آپ سے بات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 12 باب اس کی 33 آیت کیا کہتی ہے؟ 12 باب کی 33 آیت آپ سے کیا کہتی ہے؟ اپنا مال، یرمیہ نبی نے کہا کہ تم سب مٹی کی مانند، آخر ہم ہیں، مٹی ہے تو مٹی پر کما رہے ہیں، مٹی سے بنا رہے ہیں، مٹی سے ہی کھا رہے۔ ہر چیز جو دنیا کی ہے ہمیں مٹی سے ہی مل رہی ہے۔ مٹی میں ایک ایسی قدرت ہے خداوند کی جو انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے سانس پیدا کرتی ہے۔ لکھتا ہے 33 آیت میں، لوکا رسول کی انجیل اس کا 12 باب ہے اور اس کی 33 آیت لکھتا ہے، اپنا مال و سبب بیچ کر خرید کر دو، کیونکہ ہم سب مٹی ہیں، آخر کار یہ بھی مٹی ہو جانا ہے، اور اپنے لیے ایسے بٹوے بنائیں جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں آتا، نزدیک نہیں جاتا، اور کیڑا خراب نہیں کرتا۔ کیڑا وہاں پر اس خزانے کو خراب نہیں کرتا۔ خداوند یسوع ہمیں فرما رہے ہیں، اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ کہ ان میں کیڑا اور زنگ نہ لگے، خزانہ ایسا جمع کریں، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہاں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ خداوند یسوع جو ہے ہمیں دنیا کے خزانے سے خبردار رکھتا ہے، دنیا کے خزانے سے، دنیا کے انتظام سے خبردار کرتا ہے، کیونکہ پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں میرے لیے کوڑا ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے متی رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 3 آیت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہے۔ 23 باب کی 3 آیت ہمیں بتا رہی ہے، پس جو کچھ ہم نے فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کیا ہے وہ تعلیم سے کیوں خبردار کیا گیا ہمیں کہ آپ اس کی تعلیم سے خبردار رہیں۔ لکھا ہے، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ فریسی اور صدوقی جو ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور لوگوں کے کندھوں پر بوجھ باندھ پر رکھتے ہیں، اور جس کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہر ایک کے لیے واجب، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو کلام مقدس میں سے بتا رہے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں کن کن چیزوں سے، کیسی کیسی تعلیم سے خبردار کرتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام پڑھے اور سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔